ٹھیک ٹھیک ہے جزاک اللہ. علیہ از کمبینیشن آف الا اور یا متکلم کی، مجھ پر. ٹھیک ہے الا. جی 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب خیریت سے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عافیت رکھے سب کے لیے. یہ ہم نے سبق پڑھ لیا تھا جی، الدرس التاسع والثلاثون، 37 نمبر السابع والثلاثون پڑھ لیا تھا. اس کی تمرینیں بھی ہو گئی تھی، اور ساتھ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ الدرس الثامن والثلاثون. آج سبق نمبر عربی کا معلم پڑھنا ہے. عربی کا اچھا معلم. اچھا 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 ہاں آج جمعرات ہے، مجھے خیال ہی نہیں ہے. اچھا عربی کا معلم انشاءاللہ. محسن جی عربی کا معلم ذرا شیئر کر دیں. ایک منٹ ذرا. عربی کا معلم محسن جی، یہ عربی کا معلم ذرا شیئر کر دیں. یہ شیئر کر دیں ذرا. یہ آج جمعرات ہے نا، اس کو پڑھنا خیال نہیں تھا ہمارا. جی عربی کا معلم آ جائیں. صفحہ نمبر ہے ہمارے پاس غالباً 55. یہ ہم اس میں سے 11 پڑھ چکے تھے. ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی گردان کریں. یہ 10 کر لیے تھے. جملہ اسمیہ میں نفی کے معنی کیوں کر اور استفہام کے معنی کیوں کر پیدا ہو سکتے ہیں، یہ سوالات ہیں. یہ سوال نمبر 10 ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے یہاں سے ٹھیک ہو گیا. یہ اب 11 نمبر سے پڑھنا ہے ہم نے. صفحہ نمبر 55 سے ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی گردان کریں. کسی کو یاد ہے جی؟ ضمائر مرفوعہ منفصلہ، ضمیر مرفوع بھی ہو اور منفصل بھی ہو، فعل کے ساتھ ٹچ نہ ہو، آن ٹچ ہو. ٹھیک، کسی کو یاد ہے؟ میں یہاں طاہرہ امبر بہن ہے، اس کا میں کھول لیتا ہوں اگر اس کو یاد ہو تو. سنا سکیں گے بیٹا؟ جی ضمائر مرفوعہ منفصلہ کی گردان 14 ضمائر ہیں جی. کیسے پڑھیں گے؟ کہاں سے شروع کر؟ ضربہ سے. ہاں جی ٹھیک ہے. ضربہ تو فعل ہے نا، خود ضمیر نہیں ہے. صرف ضمیر پڑھنی ہے صرف. صحیح ہے. ضمائر مرفوع منفصلہ سوری ہوا ہما ہم نہیں ٹھیک ہے صحیح بول رہی. ہوا ہما ہم یا ہما ہننا جی ہاں نہیں ہیا ہما ہن صحیح جا رہی ہے، صحیح جا رہی ہے. ہاں جی اب مخاطب کی طرف آ جاؤ. شاباش صحیح ہے. انتا انتما انتا انتما انتی انتما انتما انا نحن. شاباش. یہ ضمائر مرفوعہ منفصلہ کیا ہے؟ یعنی منفصل ہے. منفصل بھائی معنی کہ فعل کے ساتھ جڑے نہیں ہے، الگ ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ کیا ہے؟ اس کی گردان ہے. کیا پڑھ دیا ہم نے؟ ہوا ہما ہوم 3 مذکر غائب 3 مؤنث غائب، ہیا ہما ہننا پھر 3 مذکر حاضر، انت انتما انتم 3 مؤنث حاضر، انتی انتما انتننا پھر 2 متکلم، انا نحنو. یہ 14 کے 14 ضمائر ہو گئے. ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے. 12 نمبر پہ ہے ضمیر کی گردان میں کون سی صیغے باہم مشابہ ہے؟ اس میں تثنیہ مشابہ آپس میں. ہما ہما انتما انتما 2 غائب کے ہما ہما، 2 تثنیہ مذکر غائب تثنیہ مؤنث غائب ہما ہما، اور انتما انتما مخاطب کے. ہاں جی 2 مذکر مخاطب انتما، 2 مؤنث مخاطب انتما. ان کے مشترک آپس میں سیم صیغے آ رہے ہیں، لیکن فرق ہم کریں گے کس سے؟ سیاق اور سباق سے.
سیاق اور سباق سے ہم کیا کریں گے؟ فرق کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا. شاباش. انا کا تلفظ کس طرح کریں گے؟ انا کا تلفظ کرتے ہیں بغیر الف کے انا، لیکن لکھنے میں انا لکھا جاتا ہے. انا پڑھتے ہیں انا، حمزہ زبر نون زبر، بس نون کو ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن لکھنے میں لکھا جاتا ہے تاکہ اس کی مشابہت نہ آ جائے باقی کس کے ساتھ؟ حروف کے ساتھ. جو کہ حرف ان ہے، ان ہے، ان ہے، ان کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے. ٹھیک ہے نا جی. فرق کے لیے انا لکھا جاتا ہے، پڑھنے میں پڑھا جاتا ہے انا، انا، انا. ٹھیک ہے نا جی. اچھا، اس کے بعد مختلف قسم کے 10 جملے اسمیہ بنائیں. 10 جملے اسمیہ بنائے مختلف قسم کے. ہاں جی، جو ہماری بہن ہے عالیہ عدیل، آپ 3 جملے آپ بنا لیں، جملے اسمیہ. اچھا جی سر جی. کوئی الولد صالح، شاباش، بالکل صحیح ہے. اور المسلمون المسلمون صالحون، بالکل 2 جملے ہو گئے. تیسرا البنت صالحۃ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ کی بات ہے انیلا فیض، 3 جملے آپ بنائیں. جی کوئی یہ ہوگا جملے اس میں ہوا قراساتن، نہ ہوا نہیں، نہیں ہوا ہاضا، کتاب سوری ہاضا، نہیں. ہاضا 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 بھی قراسہ کے ساتھ موافق. حاضی ہی قراساتن، ایوہ اور حاضی تلکا مسلماتن، اور صحیح ہو گیا، صحیح ہو گیا، صحیح ہے. ہاں انا امراتن. ایوہ انا امراتن، بالکل صحیح ہے. 3 جملے ہو گئے. زبردست زبردست. ایسے ہی ذہن چلنا چاہیے، بس ذہن چلنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اب اس کے بعد ہے ڈبل اے کنیز فاطمہ. اب آ جائیں، اب 4 جملے آپ بناؤ بیٹا. آپ کہیں گے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں، 4 جملے نہیں جی استاد. ہے، نہیں ظلم نہیں ہے. 4 جو عائشہ صالحۃ، نہیں، عائشہ 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 تو صالحۃ. حتن. عائشہ تو کیا پڑھیں گے؟ بغیر تنوین کے، غیر منصرفہ. صالحۃ، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ عائشہ تو صدیقۃ، صادقۃ، صدیقۃ، صدیقۃ، صدیقہ، صدیقہ. ایک ہے صدیقۃ، صدیقہ، ایک شد کے ساتھ ہے، یہ صدق سے ہے. ایک ہے صدیقہ، یہ اس سے ہے، صداقت سے، دوستی کے معنی میں ہے، اور بغیر شد کے بمعنی دوستی ہے، شد کے ساتھ بمعنی سچ ہے. صدیقہ، عائشہ تو صدیقۃ. ایک جملہ. دوسرا کچھ عثمان صالح، یا عثمان پھر بالکل صحیح ہے، عثمان صالح، ٹھیک ہے. ہاں جی، اگلا. زید عالم، ایوہ ٹھیک ہے، 3 ہو گئے. اور اگلے 3 ایک 4 کا ساتھ میں، اور الاستاذ مجتہد. ایوہ الاستاذ مجتہد، بالکل صحیح ہے. 4 جملے ہو گئے. بالکل جملہ اسمیہ اسی طرح بنتا ہے. ہاں جی، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ. شاباش، بالکل صحیح ہو گیا. اچھا، اب آتے ہیں اگلے. مرکب اضافی اور اضافت کی تعریف کریں. مرکب اضافی ہوتا ہے کہ دوسرا لفظ کی طرف پہلے لفظ کا کیا ہو جائے؟ اضافت ہو جائے. اضافت کہتے ہیں نسبت کو، کسی کلمے کی نسبت ہو جائے کسی دوسری کی طرف، اس کو، اس نسبت کو، اس رشتے کو ہم اضافت کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اضافت بمعنی ہے زیادہ نہیں ہے، زیادہ کرنا، جیسے اردو کے معنی میں ہوتا ہے. یہاں اضافت بمعنی نسبت ہے. مضاف پر کیا داخل نہیں ہوتا، مضاف پر کیا داخل نہیں ہوتا. ہاں جی، یہ ہماری بہن ہے سائمہ بہن، غالباً سائمہ. مضاف پہ جی، کیا داخل نہیں ہوتا بیٹا؟ مضاف پر جو ہے ال داخل نہیں ہوتا، تنوین داخل نہیں ہوتی ہے. یعنی مطلب حرف تعریف، حرف تنکیر، حرف ترکیب، جی تعریف، حرف تنکیر، یہ 2 چیزیں مضاف پہ نہیں آتی. یہ الف لام جی. کیوں نہیں آتا مضاف پہ؟ حرف تعریف کیوں نہیں آتا؟ وجہ استاد جی پتہ نہیں، یاد نہیں نہیں ذہن میں. نہیں، وجہ یہ ہے کہ مضاف پر
اضافت سے چیز معرفہ ہو جاتی ہے نا، یہ معرفہ ہو گیا اضافت کی وجہ سے، تو التعریف بھی اضافت کے لیے ہوتا ہے، تو اضافت آ گیا تو پھر اضافت لانا یہ ضروری نہیں ہے، ایک دفعہ اضافت آ گیا تو دوبارہ نہیں لانی، ڈبلنگ ہو جائے گی۔ اور تنوین اس لیے نہیں آتی کہ اضافت علامت تعریف کی، اور یہ حرف تنکیر جو ہے تنوین، یہ علامت ہے کس کی؟ نکرہ ہونے کی۔ جب ایک چیز معرفہ ہو جاتی ہے تو وہ نکرہ نہیں رہتی اور نکرہ ہو نہیں سکتی، یا نکرہ ہوگی چیز یا معرفہ ہوگی، اس وجہ سے تنوین بھی اور الف لام بھی دونوں ممنوع ہے مضاف کے شروع میں اور آخر میں۔ شروع میں الف لام نہیں آئے گا، آخر میں تنوین نہیں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگلا 17 نمبر پہ ہے مضاف علیہ کے آخر میں کیا اعراب ہوتا ہے؟ کیا اعراب ہوتا ہے؟ سروت ظفر صاحبہ ہے جی، اعراب بتائیں مضاف علیہ کے آخر میں۔ مضاف علیہ کے آخر میں جو ہے وہ نسبی حالت ہوتی ہے، کسرہ ہوگا۔ نسبی یعنی ہمارے ہاں نسبی حالت کسرے کی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوگا، کسرہ عائشہ ہوگا، کسرہ ہوگا، نسبی نہیں ہوگا، نسبی نہیں کہنا اس کو، ہم کہتے ہیں مکسور، مکسور یا مجرور ہوگا۔ کیا مضاف علیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور، کیونکہ مجرور ہونے کے 2 پوائنٹس ہے، یا تو حرف جر داخل ہو کے ایک اسم مجرور ہوتا ہے، یا مضاف علیہ واقع ہو کر ایک اسم کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ شاباش۔ حروف جارہ کے اسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ حروف جارہ کا اسم پر کیا اثر ہوتا ہے؟ بشرا عباس صاحبہ بتائیں ذرا۔ جی سر جی، اسم کو جر دے دیتا ہے۔ اسم کو جر دیتا ہے، بشرطے کہ اسم غیر منصرف نہ ہو، جی بشرطے کہ اسم کیا نہ ہو؟ غیر منصرف نہ ہو، اس کو کیا دے گا؟ جر دے گا۔ بشرطے کہ اسم غیر متمکن میں سے نہ ہو، اسماء غیر متمکنہ میں سے نہ ہو، 8 میں سے جی، اور اسم کیا ہو؟ متمکن ہو، منصرف ہو، تب یہ جر دے گا۔ شاباش، یہ استثنائی صورت ہے۔ ذرا اگر غیر منصرف اور غیر متمکن ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ محلن مجرور ہوگا بیٹا، محلن، ظاہری طور پہ جر نہیں دے سکتے ہیں، ظاہری طور پر جی غیر منصرف ہوگا تو نصب دیں گے جر کی جگہ پہ، لیکن محلن اس کو ہم مجرور کہہ سکتے ہیں، محل کس کا ہوگا؟ جر کا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا یہ ہوگا یہ جی۔ ایک پچھلا جو سوال ہم نے کیا تھا نا، یہ بھی تھوڑا پوچھنا تھا، مبتدا اور خبر میں مطابقت 2 چیزوں میں ہوتی ہے یا 3 چیزوں میں؟ یعنی عدد اور جنس میں ہوتی ہے، اعراب میں بھی مطابقت؟ سن لے، کیٹیگریز 2 ہے، کیٹیگریز کیا ہے؟ قسمیں 2 ہے۔ نمبر 1 میں کیا ہے؟ نمبر 1 میں تذکیر اور تانیث ہے۔ کیا ہے؟ تذکیر اور تانیث، تذکیر اور تانیث، ہاں جی، تذکیر اور تانیث، ہاں یہ نمبر 1، یہ ایک کیٹیگری ہے۔ اب یا تو مذکر آ گیا تو مبتدا تو خبر بھی مذکر، مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث، ایک اس میں سے لیں گے۔ دوسری کیٹیگری ہے افراد، پھر تثنیہ اور جمع، یہ 3 چیزیں یہ ہے جی۔ اب ہر ایک میں سے ایک لیں گے تو 2 چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہے، یہ ٹوٹل چیزیں ہیں 5۔ موصوف صفت کے اندر کتنی چیزیں تھی؟ 10 4 کیٹیگریز تھی، تو ہر کیٹیگریز میں سے ایک اٹھا کے تو موصوف صفت کے اندر 4 چیزیں بیک وقت مطابقت کی پائی جاتی تھی۔ مبتدا خبر میں بیک وقت 2 چیزیں مطابقت کی پائی جائے گی، تذکیر و تانیث میں سے ایک ہوگا، افراد تثنیہ جمع میں سے بھی ایک ہوگا، مطلب یہ 5 چیزیں ہیں مطابقت کی مبتدا اور خبر کے درمیان میں۔ سمجھ آئیے اب یا نہیں آئی؟ جی استاد صاحب، اعراب میں کیوں نہیں مطابقت؟ دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں نا۔ اعراب میں مطابقت اس لیے نہیں ہے کہ یہ متعین ہو چکا ہے، کیونکہ اعراب مبتدا خبر کا کبھی منصوب مجرور نہیں آتا، اگر متبادل آتا تو پھر مطابقت ہم اس میں لگاتے ہیں، اگر مبتدا منصوب ہے تو خبر بھی منصوب، مبتدا مجرور ہے تو خبر بھی مجرور، جیسے صفت اور موصوف میں یہ ہوتا ہے۔ اس میں چونکہ کیا ہے، دونوں میں عامل معنوی ہے، دونوں مرفوع، بنا پر عامل معنوی مرفوع رہتے ہیں، لہٰذا مطابقت اعراب کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ متعین ہو چکا ہے، تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے جو چیزیں تبدیل ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے، پھر اس میں مطابقت دیکھنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی استاد جی، یہ مجھے اب سمجھ میں آ گیا ہے، یعنی کہ واحد تثنیہ اور جمع میں ہم نے ہمارے پاس ایک طرح سے چوائس ہوتی ہے نا، اور اس میں سے ہم چوز کرتے ہیں، اگر مبتدا واحد ہے اور اس کے اندر ہے ہی یہ مرفوع، یعنی کہ تو استاد جی یہ کانسیپٹ اب میرا کلیئر ہوا ہے، اور جب امتحان میں یہ آیا تھا، کویسچن آیا تھا نا مطابقت کن چیزوں میں ہوتی ہے، تو میں نے اس کو، چونکہ اس ٹائم ہم نے اس کو ڈسکس نہیں کیا
تھا تو میں اس میں یہ بھی لکھائی تھی کہ اعراب میں بھی مطابقت ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو اب ہم جی اعراب متعین ہے، لہٰذا اس میں تو پھر چوائس ہے لیکن نہیں. یہ بالکل کیا غلط مانا جائے گا اگر ہم یہ لکھ دیں کہ اعراب میں مطابقت نہیں، ہوتی ہے؟ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس میں لکھنے کی ضرورت اچھا غلط تو نہیں ہے. مطابقت یہ ہے کہ صحیح، اعراب میں مرفوع حالت میں مطابقت ہے بس، باقی تو اعراب اس کا آتا نہیں ہے، نہ چینج ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہے، یہ 5 چیزوں میں 2 آتی ہے بس. ایک کیٹیگری میں سے ایک لینا ہے، دوسرے میں سے ایک لینا ہے. تو یہ 2 جی چیزیں جی لینی ٹھیک ہے، ہے ہر کیٹیگری میں سے ایک 2 چیزیں ہو گئی. بیک وقت مبتدا خبر میں 2 چیزوں کی مطابقت آپ نے دیکھنی ہوتی ہے بس. یہ 2 پوائنٹس دیکھنے ہوتے ہیں. اس سے تو کوئی تعلق کس کا؟ نہیں استاد جی، کبھی کبھار خبر جو ہوتی ہے، نہیں جس طرح ہم کبھی خبر جملہ بن رہی ہوتی ہے اور جملے کا اعراب جو ہوتا ہے وہ محلن ہوتا ہے، اس کا تعلق اس سے تو نہیں ہے نا؟ نہیں یعنی نہیں کہ نہیں 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 نہیں، وہ کبھی اچھا کبھی ٹھیک ہے جملے کا اعراب کچھ ہوتا ہے، اب کہتے ہیں کہ محلن یہ ہے، پھر اس جی کے مطابق ہے. ٹھیک ہے نا جی. اوکے ہاں، ٹھیک ہے کیونکہ صحیح خبر ہے جملہ بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی. جی جی صحیح ہے اب آتے ہیں الدرس الثامن کی طرف. یہ شروع کر لیں تھوڑا سا. جی استاد جی 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 بیٹا. وہ یہ جو سوال نمبر 16 تھا، اس میں آپ نے وہ بتایا تھا نا، جب آپ نے پوچھا تھا کہ الف لام اور تنوین کیوں داخل نہیں ہوتا، تو اس کو آپ نے کلیئر کیا تھا کہ کیا وجہ ہے، وہ تھوڑی سی دوبارہ بتا دیں گے؟ ہاں، یہ ہے کہ مضاف جب اس کی اضافت ہوتی ہے نا کسی اسم کی طرف، مثلا غلام و زیدن ہے، سیارت و حامدن ہے. اب یہ مثال ہے، سیارت و حامدن، کس کی گاڑی؟ حامد کی گاڑی. یہ دیکھیں، سیارت و حامدن. اب اس میں مضاف کیا ہے؟ سیارہ ہے. حامد کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. اب گاڑی کی نسبت ہوئی ہے کس کی طرف؟ حامد کی طرف. تو گاڑی کیا ہو گئی؟ اب گاڑی یہاں متعین ہو گئی، معرفہ ہو گئی، یا بھی نکرہ ہے؟ کوئی گاڑی یعنی خاص گاڑی ہے، یہ معرفہ ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ حامد کی وجہ سے. حامد معرفہ ہے یا نہیں؟ معرفہ ہے، عالم ہے. حامد معرفہ ہے. تو جب گاڑی کی نسبت حامد کی طرف ہوئی تو گاڑی معرفہ ہو گئی. اب جب معرفہ ہو گئی اضافت کی وجہ سے، تو الف لام اس میں السیارۃ حامدن نہیں پڑھیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ ایک پہلے اضافت کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا، تو پھر الف لام کی وجہ سے دوبارہ معرفہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ تحصیل حاصل ہے. ایک چیز حاصل ہو گئی، دوبارہ حاصل کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس کو اعراب کے لحاظ سے سیارتوں کو ہاں جی کیا نہیں پڑھیں گے؟ تنوین نہیں پڑھیں گے آخر میں. اس طرح نہیں پڑھ سکتے ہیں کہ سیارتن حامدن، یہ غلط ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ سیارتو مضاف ہے، معرفہ ہے، اور معرفے کے آخر میں کبھی آپ نے سنا ہے کہ الف لام کیا آتا ہے؟ تنوین آتا ہے. ما سوائے عالم کے، عالم کے ما سوا جو اسماء ذات کے ہیں یا صفات کے ہیں، جب وہ مضاف ہو، معرفہ ہو جائے، تنوین اس کے آخر میں نہیں آئے گی، کیونکہ تنوین آتی ہے نکرے کے آخر میں. اس میں نکرہ کے آخر میں یہ علامت نکرے کی ہے، اور سیارہ تو یہاں معرفہ ہے اضافت کی وجہ سے، لہٰذا جب معرفہ ہے تو علامت تنکیر، علامت نکرہ نہیں آئے گی، وہ ہے تنوین. سیارتن حامدن یہ غلط ہو جائے گا. سیارتو حامدن پڑھیں گے تو ایک پیش پڑھیں گے کس کے اوپر؟ تا کے اوپر. ڈبل پیش نہیں پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھیں گے، چاہے وہ پیش کے ساتھ ہو، زبر کے ساتھ ہو، یا زیر کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے جی. سیارتو حامدن پڑھیں گے. تو اس وجہ سے تنوین اور الف لام ان دونوں کا دخول مضاف پر یہ ممنوع ہے، اور یہی وجوہات ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی. اب تھوڑا سا آتے ہیں درس الثامن کی طرف. اوزان کلمات، کلمات کے اوزان. اب دیکھیں کلمات جو ہے، کلمہ یا فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے. اصل میں حرف بھی تو ہے، لیکن حرف چون کے خود اپنا معنی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ مل کے پھر وہ کچھ جان اس میں پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا حرف کا وزن نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. وزن نکالنا ہے تو کس کا؟ اسم کا اور فعل کا. اب یہ جو اوزان کلمات ہے، یہ اوزان کہاں سے معلوم ہوگا؟ ان کے حروف اصلیہ سے. اب جب حروف اصلی ہے نا، حروف اصلی اسم میں بھی آتے ہیں اور فعل میں بھی آتے ہیں. اتنا یاد رکھیں کہ اسم کے اندر کم از کم حروف اصلی کتنے ہوتے ہیں؟ 3. زیادہ سے زیادہ کہاں تک جاتے ہیں؟ 5 تک. 3 ٹو ہاں جی 5 اور 3، یہ 3 سے لے کر 5 تک یہ کیا ہے؟ اس کے حروف ہوتے ہیں. 3 سے 5. یہ شاید میں نے الٹا لکھ لیا بارہ، یعنی ٹھیک ہے.
3 سے 5 میں نے عربی کے حساب سے لکھا ہے, آپ نے انگلش کے ساتھ لکھا ہے, ٹھیک ہے, جیسے لے لیں. 3 سے 5 کیا ہوتے ہیں؟ حروف ہوتے ہیں اصلی اسم کے اندر. فعل کے اندر جاتے ہیں 3 سے لے کر کہاں تک؟ 4 تک. 3 to 4, اس سے زیادہ نہیں ہوتے. 3 سے کم نہیں ہوتے, 4 سے زیادہ نہیں ہوتے. فعل یا ثلاثی ہوتا ہے یا رباعی ہوتا ہے. اسم جو ہے ثلاثی, رباعی, خماسی آ سکتا ہے. آپ سمجھ آ گئی بات؟ اب فرماتے ہیں کہ عربی اسموں اور فعلوں میں اصلی حروف 3 سے کم نہیں ہوتے, کم از کم 3 ہوتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 اور فعل میں 4 ہوتے ہیں بس. پھر اصلی حروف کے ساتھ زائد حروف بھی مل جاتے ہیں کبھی کبھار. اس وقت اسم اور فعل میں 5 سے زائد حروف بھی جمع ہو جاتے ہیں جب زائد حروف ملتے ہیں. فعل کے ساتھ مل گیا 5واں چھٹا, ہاں جی, اور اسم کے ساتھ مل گیا چھٹا 7واں. اب فعل کے اندر 6 تک حروف زائد جا سکتے ہیں, 5 اور 6, اور اسم کے اندر جا سکتے ہیں 5 تو اصلی ہے نا, اب اس کے بعد 6 اور 7 نمبر پہ بھی حرف زائد ہو سکتا ہے. زوائد حروف 7 تک اسم میں اور فعل کے اندر 6 تک جاتے ہیں. تنبیہ نمبر 1, حرف اصلی وہ ہے جو تمام تصریفات اور مشتقات میں موجود رہے. یہ اب حرف اصلی کی پہچان بتا رہے کہ حرف اصلی کیسے پہچانیں گے؟ جب تمام گردانوں میں وہی حرف بار بار آتا ہو, ماضی میں بھی, مضارع میں بھی, اس میں فاعل میں بھی, اور اس میں مفعول میں بھی, اس میں اعلی میں بھی, اس میں ظرف میں بھی, سب گردانوں میں جب وہی حرف بار بار آتا ہو تو وہ حروف کیا ہوتے ہیں؟ اصلی ہوتے ہیں. الا شاذ و نادر موقع پر حذف ہو جائے, ہاں جی, اعلال کی وجہ سے حرف حذف ہو جائے, تبدیل ہو جائے کس پہ؟ الف پر یا کسی اور چیز سے, تو اس میں وہ شاذ و نادر ہوتا ہے. وہ قاعدہ ہوتا ہے اعلالات کے تخفیف کے لیے, تو اس میں وہ حساب نہیں ہے. یا دوسرے حرف سے بدل دیا جائے اس تخفیف کے لیے. اور زائد حروف وہ ہے, زائد حرف وہ ہے جو کہ کسی صیغے اور کسی مشتق میں ہو اور کسی میں نہ ہو, کبھی آ رہا ہے کبھی نہیں آ رہا. اب دیکھیں حمدن مصدر ہے, حمدن کیا ہے؟ اب حروف اصلی اس سے پتہ چلتا ہے. حمدن مصدر ہے تعریف. اب حمیدہ ماضی ہے سمع باب سے. حمیدہ میں حا میم دال ہے یا نہیں؟ جو حمدن میں تھا, حمدن اصل ہے. اب یہی حا میم دال یحمدو میں بھی ہے. کس میں بھی ہے؟ یحمدو. یا کو ختم کر دے علامت مضارع کو, حا میم دال, پھر وہی حمد رہ گیا یحمدو. حامدن میں بھی ہے, الف کو دور کر دے حا میم دال. محمود میں بھی ہے میم حا دال, لیکن اس میں کیا؟ میم اور واو کا اضافہ ہے محمود میں. اس میں تینوں حروف کیا اصلی ہے, اور حامد میں الف اور محمود میں پہلا میم اور واو زائد ہے. باقی حروف اصلی اس میں بھی آ گئے ہیں. اس میں فاعل میں, اس میں مفعول میں, ہاں جی. محمود میں کیا ہے؟ حا میم دال, پہلا میم نکالو, دوسرے میم کے بعد واو نکالو, حا میم دال رہ گئے نہیں. تو یہ جو حا میم دال ہے حمد میں بھی تھے, حمیدہ میں بھی تھے, یحمدو میں بھی ہے, حامدن میں بھی ہے, محمودن میں بھی ہے. آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اضافی حروف اس میں کیا ہے. حامدن میں صرف الف ہے, الف کو نکال دے تو حا میم دال رہ گیا, ہاں جی. یحمدو میں کیا ہوگا؟ یا کو نکالے حا میم دال رہ جائے گا. محمود میں کیا ہے؟ پہلے میم کو نکالے اور دال سے پہلے میم کے بعد واو بیچ میں, اس کو نکالے تو وہی حا میم دال رہ گیا, ہاں جی. 2 نمبر پہ جن کلمات میں اصلی حروف 3 ہو وہ ثلاثی کہلاتے ہیں. اس کو ہم ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں. جیسے فرسن, یہ اسم کی مثال ہے. ضربا, سمع, نصارا وغیرہ وغیرہ. فرسن, رجل, کتاب. اب فرس میں کتنی حروف ہے اصلی؟ 3. رجل میں 3. کتاب میں کتنی ہیں؟ 4. کاف تا الف با, کتاب 4 ہے, ٹھیک ہے جی. اب ضربہ میں کتنے ہیں فعل میں؟ 3. 4 حروف. اگر 4 حروف تو اس کو رباعی کہتے ہیں. جیسے فل میں, فل مرچ کو کہتے ہیں فل کی پھر آگے قسمیں ہیں. فل اسود بلیک پیپر, فل اخضر سبز مرچیں, فل احمر جو خطرناک ہوتا ہے, ہاں جی, سرخ مرچ, فل احمر. اب فل میں 4 حروف ہے, فا لام فا لام, یہ ہے کیا؟ رباعی. دحرجہ, فل کیا ہے؟ کس کی مثال ہے؟ فلن اسم کی. دحرجہ, بعثرہ,
اس میں 4 حروف ہے اصلی. یہ فعل کا مثال ہے, یہ رباعی فعل ہے اور اس کا ایک ہی باب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی باب ہے. دحرجا لڑکایا اس نے, کسی کو کسی چیز کو لڑکانا اوپر سے نیچے. دحرج یدحرج دحرجتن فہو مدحرج. ہاں جی, اس میں کیا ہے؟ لڑکایا. اب دحرج میں 4 حروف, فل میں 4. اگر 5 ہو تو خماسی کہتے ہیں. جیسے سفر جلن, سفر جل میں 5 حروف ہے, 5 اصلی ہے. سفر جلن. اب فعل کی مثال نہیں دیا اسی لیے کہ فعل خماسی نہیں ہوتا, فعل صرف رباعی تک جاتا ہے. فعل کیا ہے؟ رباعی تک. اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ مینیز دکھا دے کس کی. فل مرچ ہے, اسود بلیک پیپر کالی مرچ کو, اور اخضر فل اخضر سبز مرچیں ہوگی, اور فل احمر یہ سرخ مرچیں ہوں گی. دحرجہ لڑکایا, لڑکایا فلان آدمی نے فلان کو یا فلان چیز کو. اب یہ ماضی ہے لڑکایا. دحرجہ بعثرہ, ٹھیک ہے نا جی. ابواب آپ پڑھیں گے, رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے. 5 حروف ہو تو جیسے خماسی کہتے ہیں, اسم کے اندر آتا ہے. صرف خماسی فعل میں نہیں آتا کیونکہ فعل خماسی نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ سفر جلن, سفر جل ایک پل ہے, پل جس کو ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں بھی. اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ سفر جل, اس کو بھی کہتے ہیں. آپ کے ہاں جی کچھ سرد علاقے ہوتے ہیں, یہ بھی یہ اس طرح لکھا جاتا ہے وہ دوسرے ہے کے ساتھ. یہ جو آپ بہن نے لکھی ہے, ادیبہ بہن نے لکھی اس طرح, جیسے دہی لکھتے ہیں بھی. یہ کسی نے آپ میں سے کہا ہوگا نہیں سفر جل. اس کا مربع بھی بنتا ہے. حکیم حضرات یہ دوائیوں میں بھی استعمال کرتے ہیں سفر جل. یہ شام کے ایریا میں علاقے میں بہت زیادہ ہے. انبیاء کے کھانے میں اس کو شمار کیا گیا کہ یہ انبیاء کا کھانا تھا. جی کھایا ہے ماشاءاللہ, آپ خوش قسمت ہے تم نے کھا لیا. بہت اچھی سی خوشبو ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ ناشپاتی کا بہن بھائی ہے. شکلاً ناشپاتی جیسا ہے لیکن ناشپاتی اور اس کے ذائقے میں خوشبو میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کی درختیں ہوتی ہیں پہاڑی علاقوں میں, ٹھنڈے علاقوں میں, تو وہاں سے یہ پھل ہاں جی تھوڑی مدت کے لیے نکل آتا ہے. ناشپاتی سے تھوڑا سا ترش ہوتا ہے. بالکل سفر جل یہ عام ہمارے اس پاکستان میں بہت کم ملتا ہے. اگر ہے تو کشمیر وغیرہ ہاں جی یا چترال اس طرح علاقوں میں جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں یہ مل جائے گا. یہ بھی کیا ہے؟ ایک پھل ہے ہاں جی, فروٹ ہے بالکل سفر جل. اب یہ خماسی ہے. صا فا را یہ 3 ہو گئے, جیم 4 اور لام 5, اس کو خماسی کہتے ہیں. اس کا مربع بھی بنتا ہے, بالکل بنتا ہے. مری کے راستے میں اس کے یعنی کیا ہے؟ پیڑ ہے یعنی اس کی درخت ہے. ٹھیک ہے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں؟ بٹنگ, بٹنگ, اچھا بٹنگ غالباً, ہاں بالکل کہتے ہیں. بالکل بالکل ہے ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دیکھا نا جی. اب اس میں سرچ کریں, جن بہنوں نے نہیں دیکھا ہو نیٹ پہ آپ لکھے سفر جل, سورت و سفر جل لکھے ہاں جی, تو اس کے وہ آپ کو نظر آئے گا. بالکل ناشپاتی ٹائپ ہوتا ہے لیکن ذائقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ تھوڑا سا لمبا بھی ہوتا ہے ناشپاتی کی بنسبت ہاں جی, اور گول گول بھی بڑا سا ملتا ہے. بٹنگ بٹنگی بھی کہتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ ہے خماسی. جو کلمہ محض حروف اصلی سے مرکب ہو وہ مجرد, رباعی یا ثلاثی یا خماسی, اور جن میں حروف زوائد بھی ہوں تو وہ مزید فیہی کہے جاتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ مزید فیہی. جیسے کبرن یہ مجرد ہے, 3 حروف اصلی ہے, کاف با را بڑائی, ثلاثی مجرد ہے. تکبر بڑائی ظاہر کرنا, تکبرا تکبرن, ٹھیک ہے نا. تکبرن یہ کیا ہے؟ مصدر ہے, اسم ہے. تکبرا اگر ماضی ہو جائے باب تفاعل سے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تکبر تکبر تکبرن, یعنی باب تفاعل سے آئے گا, بڑائی ظاہر کرنے کے معنی میں. تکبر میں کیا ہے؟ کاف با را کو نکال کے ایک با زائد ہے, اس میں تا زائد ہے ہاں جی. ثلاثی مزید فی ہے کیونکہ اس میں تا اور ایک با زائد ہے, کیونکہ ایک با دوسرے میں مدغم ہو چکی ہے. اصل میں تا تکب بارہ با 2 ہے,
پہلی بات ساکن دوسری متحرک، پہلی کو دوسرے میں مدغم کر دیا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن سب ملا کر اسموں میں 7 تک اور فعلوں میں 6 تک حروف ہوتے ہیں، اس سے زائد نہیں. گردانوں کے ہیر پیر سے کچھ اور حروف بڑھ جائیں تو وہ کسی شمار میں نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب تنبیہ نمبر 2 سے انشاءاللہ اسماء مشتقہ، یہاں سے ہم کل سبق کا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ. ہاں جی، کل تو جمعہ ہے، ہفتے کے دن انشاءاللہ. اب کوئی سوال تو نہیں ہے کسی کے ذہن میں؟ جی کلیئر ہے نا انشاءاللہ؟ بہتر ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک ونتوب الیک. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا ونستغفرک ونتوب الیک.